الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ان آیات میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نافرمانوں کو دنیا میں جو عذاب ملتا ہے وہ تو ملتا ہی ہے، لیکن آخرت میں جو لوگ سزا کے مستحق ہوں گے وہ بڑی دردناک، کربناک اور تکلیف دہ ہوگی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب سزا سے پہلے حساب و کتاب ہوگا تو اولین اور آخرین تمام لوگ جمع ہوں گے، دشمن اور اپنے تمام لوگ وہاں جمع ہوں گے، اور اللہ حساب و کتاب لے رہا ہوگا، گواہیاں لے رہا ہوگا۔ تو اس وقت نافرمان یہ کہیں گے کہ اے اللہ، آپ گواہی دے رہے ہیں، آپ کے فرشتے گواہی دے رہے ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے جرموں کا انکار کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ گھر والے جرموں کے بارے میں گواہی دیں گے، پڑوسی گواہی دیں گے، اللہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، تم اپنے جرموں کا انکار کر رہے ہو، تمہارے منہ پر اللہ نے فرمایا گنہگاروں کے منہ کو بند کر دیا جائے گا، اور پھر اعضاء انسان کے گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دے گا کہ ہاں تو نے یہ گناہ کیا، پیر یہ گواہی دے گا، کان گواہی دے گا، گناہ کے بارے میں کہے گا، زبان کہے گی کہ مجھ سے یہ غیبت کروائی گئی، یہ گناہ کروایا گیا۔ تو آدمی یہ کہے گا کہ میں نے گناہ
تم سے کیا اور انکار اس وجہ سے کیا اللہ کے دربار میں کہ سزا تم کو ہونے والی تھی۔ میں نے تو تمہارے فائدے کے لیے اللہ کے دربار میں انکار کیا، تمہیں کس نے بولنے کی صلاحیت دے دی کہ تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو اعضاء اور جوارح یہ کہیں گے کہ جس اللہ نے پہلے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی تھی، اسی اللہ نے ہمیں اب دوبارہ تیرے خلاف گواہی دینے کے لیے ہمیں بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اسی کے بارے میں یہ جو مضمون آج قرآن کی ان آیات میں آ رہا ہے کہ اعضاء انسان کے خلاف جب انسان مکر رہا ہوگا، نافرمان اپنے گناہوں سے انکار کر رہے ہوں گے، تو انسان کے اعضاء جس کو ہم اپنا ہاتھ کہتے ہیں، اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنا کان، اپنا منہ کہتے ہیں، کل یہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اسی کے متعلق ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو مسکرائے۔ حضرات صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ ہنسی کا جواب دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کافر اپنے رب سے، گنہگار اپنے رب سے جھگڑے گا اور کہے گا کہ پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا کہ ظلم نہ ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے بے شک ظلم نہ ہوگا۔ بندہ کہے گا کہ آج میں اپنے خلاف سوائے اپنی شہادت کے نہ تو فرشتوں کی شہادت ماننے کے لیے تیار ہوں، نہ کسی کی شہادت ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں اگر میرے اعضاء میرے حق میں یا میرے خلاف گواہی دیں گے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے، اور پھر آدمی کے اعضاء، گنہگار کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے تو وہ یہ کہے گا اے کمبختو، تمہاری وجہ سے میں نے اللہ کے دربار میں جھگڑا کیا، آج تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ بہرحال یہ مضمون آج کی ان آیات میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی نیا دن آتا ہے تو یہ نیا دن انسان کو یہ آواز دیتا ہے کہ دیکھ میرے اندر کچھ نیک عمل کر لے، قیامت میں دن تیرے حق میں گواہی دوں گا، اور اگر میں چلا گیا اور تو نے اس ایک دن میں، آج نئے دن میں کوئی نیک عمل نہ کیا تو پھر قیامت تک تو مجھ کو نہ پا سکے گا اور میں تیرے خلاف گواہی دوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ جس وقت میں گناہ کیا گیا ہے وہ وقت انسان کے خلاف اللہ کے دربار میں گواہی دے گا۔ معلوم یہ ہوا جس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں کل یہی ہمارے خلاف اللہ کے دربار میں گواہ بن جائیں گے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ ایسی جگہ کر رہے ہیں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو یاد رکھیے اللہ کی مخلوق ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کل قیامت میں کس کو ہمارے خلاف گواہی میں کھڑا کر دیں گے اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ لہذا گناہ کرنے سے پہلے یا نافرمانی کرنے سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں، اعضاء ہو، جوارح ہوں یا تنہائی ہو، یہ تنہائی بھی کل قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے خلاف گواہی دے گی۔ اس مضمون کو اللہ نے ان آیات میں جو آج پڑھی جا رہی ہیں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور اس دن کا دھیان رکھو جب اللہ دشمنوں کو جمع کر کے آگ کی طرف لے جائے گا، چنانچہ انہیں ٹولیوں میں بانٹ دیا جائے گا کہ یہ زانی ہیں، یہ جھوٹ بولنے والے ہیں، یہ حقوق کو کھانے والے ہیں، یہ شرک کرنے والے ہیں۔ ٹولیوں میں الگ الگ گناہگاروں کی اللہ بانٹ دیں گے۔ گنہگاروں کو اللہ نے فرمایا
حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، یہاں تک کہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی کہ ہمیں اسی ذات نے بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی، اور اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تمہیں واپس لے جایا جا رہا ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون۔ اور تم گناہ کرتے وقت اس بات سے تو چھپ ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، لیکن تمہارا یہ گمان تھا کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کا علم نہیں ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اپنے پروردگار کے بارے میں تمہارا یہی گمان تھا جس نے تمہیں برباد کر دیا، اور یہ گمان تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ بھول ہے، اللہ تو دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے پروردگار کے بارے میں تمہارا یہی گمان تھا کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اس گمان نے تمہیں برباد کر دیا، اور اسی کے نتیجے میں تم ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو سراسر خسارے میں ہیں۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ اب ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر یہ صبر کریں، یعنی قیامت کے دن، تب بھی آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر یہ معذرت چاہیں تو یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کی معذرت قبول کر لی جائے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ اور ہم نے دنیا میں ان پر کچھ ساتھی مسلط کر دیے تھے جنہوں نے ان کے آگے پیچھے کے سارے کاموں کو خوشنما بنا دیا تھا، چنانچہ جو دوسرے جنات اور انسان ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے ساتھ مل کر عذاب کی بات ان پر بھی سچی ہوئی، یقیناً وہ سب خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں، یعنی جنہوں نے بہکایا وہ بھی اور جو بہکے وہ بھی، سب کے سب خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔